اب جب اس کلپ کے اندر انہوں نے دیوبندیوں کو اپنا بھائی کہا اور ان سے اختلاف و امتی رحمہ کے قبیلے سے گنا، اور یہ کہا کہ یہ اماموں کے اختلاف کی طرح ہے، یہ بابا جمہوریت کی عبارت کئی اعتبار سے کفر صریح بنتی ہے۔ تو یہ جو گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہاں، یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں۔ سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا، اور اس میں اختلاف جو ہے دو بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، چاروں اماموں کے بھی اختلاف ہوئے، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، امام مالک کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں۔ یہ اختلاف ہونا، یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ، فقط مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، انما کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ طلباء علماء جانتے ہیں کہ انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ فقط مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کفار مسلمانوں کے بھائی نہیں ہو سکتے، اور کفار کو اپنا بھائی کہنا یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، اے حبیب پیارے آپ نے منافقوں کی جانب نہیں دیکھا کہ وہ کفار کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ مومن کا بھائی فقط مومن ہی ہے، اور کفار کو اپنا بھائی بنانا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور بابا جمہوریت جو ہے وہ گمراہوں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، تو گمراہوں کو، کفار کو اپنا بھائی کہنا یہ کفر صریح ہے۔ اور دوسری بات، بابا جمہوریت نے دیوبندیوں سے جو ہمارا اصولی اختلاف تھا، اس اصولی اختلاف کو بھائیوں کا سا اختلاف کہا ہے اور فروعی اختلاف کے نہ ہے، جبکہ یہ فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ اصولی اختلاف ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ اماموں کے اختلاف کی طرح ہے، جس طرح اس نے نام گنے ہیں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، جس طرح آپس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس اختلاف کی وجہ سے تفرقہ نہیں بنتا تھا، اسی طرح یہ دیوبندی وغیرہ جو ہیں ہمارے سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ تفرقہ بازی نہیں بنے گی، بلکہ یہ اماموں کے اختلاف کی طرح ہے۔ تو میں پوچھوں گا کہ امام شافعی اگر امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کریں، اگر وہ درست ہیں، وہ صواب پر ہیں، تو حدیث مبارکہ کے مطابق ان کو 2 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجتہد اگر درستگی کو پہنچتا ہے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر مجتہد خطا کرے تو پھر بھی اس کو گناہ نہیں ملتا، الٹا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی ملتی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ اگر ان دیوبندیوں وغیرہ کے اختلاف کو اماموں کے اختلاف کی طرح کہتے ہیں تو پھر یہ مطلب ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی تشریح کرتے ہوئے چوپایوں اور جانوروں کے علم سے کم تر کہیں اور اس طرح تشریح کریں، تو کیا یہ درستگی پر ہیں آپ کے نزدیک تو 2 نیکیاں پائیں، اگر غلطی پر ہیں تو پھر بھی نیکی پائیں گے؟ بتائیے اس طرح تشریح کرنے پر ان پر کفر کا حکم لگے گا، یہ نیکی پائیں گے؟ اور آپ نے کہا کہ یہ تشریح کا حق ہے، کیا کسی کو حق ہے؟ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو حق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اس طرح بکواسات کرے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اماموں کے اختلاف کی طرح ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کو کم از کم ایک نیکی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت سرکار تو فرماتے ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ایک نیکی ملے گی۔ اور کہا کہ اختلاف امتی رحمہ، حضور نے فرمایا تھا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو لہذا یہ اختلاف کر رہے ہیں ان پر رحمت ہوگی۔ بتائیے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اس طرح بکواس کرے گا اس پر رحمت نازل ہوگی یا لعنت نازل ہوگی؟ خیر، اعلیٰ حضرت سرکار کے اس فتوے کے مطابق بابا جمہوریت کیا بنتے ہیں
یہ آپ خود سمجھ چکے ہوں